مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، اے میرے مولا مولا اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا اے میرے مولا، آبِ رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو، مچھلی کے تیرنے کو آبِ رواں بنایا، اے میرے مولا مولا اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا اے میرے مولا۔ آپ کا جلسہ میلہ ٹھیلا بن گیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے تہجد کا وقت جیسے ہی قریب آیا ہے آپ لوگ بالکل سناٹے میں جلسہ سننے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر ساتھ دینا ہے، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ ہم لوگوں کی جو باری آتی ہے وہ 2 بجے کے بعد آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج 12 بجے سے پہلے موقع ملا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں گے آپ کا جلسہ دعا تک نکل جائے گا۔ مکمل ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دایاں بایاں عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں عمل کریں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، مکمل عمل کرنا ہے۔ سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کی 3 نعمت ہمارے اوپر ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے، وہ پہلی اور دوسری تیسری نعمت ہے کیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت اسماعیل نے ایک عورت کو طلاق دیا، ایک عورت سے نکاح کیا، طلاق کیوں دیا، نکاح کیوں کیا؟ ایک عورت کو طلاق دے دیا، ایک عورت سے نکاح کیا، طلاق کیوں دیا، نکاح کیوں کیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، ہم کو کبھی روزی زیادہ مل جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ روزی کیوں ملتی ہے؟ پیسہ زیادہ مل جاتا ہے، روزی زیادہ مل جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ روزی کیوں ملتی ہے، ضرورت سے زیادہ پیسہ کیوں ملتا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ آپ لوگ مکمل آنکھ بند کر کے سنیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، آنکھ بند کر کے سنیں گے آنکھ بند ڈبہ غائب ہو جائے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا، اللہ نے ہمارے اوپر 3 احسان کیا ہے، اور بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلا احسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ انسان بنایا، اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا احسان، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، دوسرا احسان۔ اور تیسرا احسان، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، آخری سب سے بڑا احسان۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت کو طلاق دے دیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ طلاق اس لیے دیا، یہ عورت شکر نہیں کرتی تھی، ناشکری عورت تھی، اس لیے طلاق دے دیا۔ اور جس عورت سے نکاح کیا وہ شکر کرنے والی عورت تھی، شکر کرنے والی عورت کو نکاح میں رکھا، اور ناشکری عورت کو نکاح سے نکال دیا۔ ایک عورت کو طلاق دیا، ایک عورت سے نکاح کیا۔ تیسرا اور آخری سوال، ہمارے پاس روزی زیادہ آتی ہے، مال زیادہ آ جاتا ہے، پیسہ زیادہ آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ ہم غریبوں میں صدقہ خیرات کریں، اس لیے مال زیادہ آ جاتا ہے، پیسہ زیادہ آ جاتا ہے۔ بخیلی زیادہ کریں گے، صدقہ خیرات کم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دیکھیے، ذرا دیکھ لیجئے کہاں ہیں،
टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है, लाख मांगो करोड़ देता है। अभी दिल खोल करके आप मस्जिद में ताउन कर रहे थे, चंदे से मस्जिद आबाद होती है, उससे ज़्यादा सजदे से आबाद होती है। इंशाअल्लाह मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे, सीधे रमज़ान में नमाज पढ़ेंगे, आज रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए सीधे रमज़ान में नमाज पढ़ने वाले हाथ उठा रहे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ, सीधे सीधे पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पहला मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, हंसना मना नहीं है, डिस ब्रेक मारिए, इधर तवज्जो कीजिए, इधर तवज्जो कीजिए। अच्छा खासा वक्त निकल गया है, आप लोग बैठ गए, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आते ही मजमा को देख करके घबरा गया था, यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ फातिहा न दरूद होगा, यहाँ तो सिर्फ जनाजा ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग जाग रहे, वरना जनाजा ही पढ़ करके चले जाते। ध्यान दीजिएगा, पहला मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अगर आप अल्लाह की रोजी खाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, तो रोजी को अल्लाह बढ़ा देगा। ये नमूना मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इस दुनिया की हकीकत क्या है, एक गिलास पानी के बराबर है। आपको अगर एक गिलास पानी पीने के लिए ना मिले तो आप क्या करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी दौलत गंवा सकते हैं। गंवा सकते कि नहीं? जान बचा, जान है तो जहान है, सारी दौलत आपकी बर्बाद हो सकती है एक गिलास पानी में, और अल्लाह आपको फ्री में पिला रहा है। और जो पानी आपने पी लिया वो पेशाब के रास्ते से अल्लाह निकाल देता है। अगर पेट में रोक ले तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर कहेगा कि इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको देना पड़ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला फ्री में निकाल देता है। एक गिलास पानी में आपकी सारी दौलत बिक सकती है, लेकिन अल्लाह की नेमत का आप हक अदा नहीं कर सकते, कीमत नहीं चुका सकते। दूसरी मिसाल को याद रखिए, कुछ याद रहे या ना रहे, अपनी औकात को याद रखिए। रुपया पैसा तो आपके पास बाद में आया, बीवी बाल बच्चा तो आपके पास बाद में आए। आप जो दुनिया में आए थे नंगे सर आए थे, नंगे पैर आए थे, अकेले थे, कोई नहीं था। ये माल जो मिला अल्लाह ने दिया, ये बीवी बच्चे जो मिले अल्लाह ने दिया। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत से घमंडी आदमी क्या कहते हैं, मैं तो अपनी अकल से कमाया हूं, मैं तो अपनी मेहनत से कमाया, अपनी अकल से कमाया, दिमाग लगाया, पैसा उड़ता है, दिमाग लगाया पकड़ लिया, अकल से मैंने पैसा कमाया, अपनी मेहनत से पैसा कमाया। उससे पूछिए पलट करके, ये अकल किसकी है? खुदा की है। मेहनत की तौफीक किसने दिया? खुदा ने दिया। ये दौलत तुम्हारी नहीं है, खुदा की दी हुई है। चौथी बात को याद रखिए, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं और आप ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक साइल आया, तो अल्लाह के रसूल ने मुट्ठी भर खजूर दिया, खुश नहीं हुआ। दूसरा साइल आया, अल्लाह के रसूल ने फिर खजूर दिया, वो खुश हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि इससे पहले जिसको मैंने मुट्ठी भर खजूर दिया था वो खुश नहीं हुआ, तुम क्यों खुश हुए? कहा या रसूल अल्लाह, किसके हाथ से खजूर मिल रही है इस पर मैं खुश हो रहा हूं कि नबी के हाथ से खजूर मिल रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जरा घर देख करके आओ, कुछ रुपया पैसा है। खादिमा को भेजा, 20-40 सोने के सिक्के ला करके नबी की खिदमत में डाले, और नबी ने उस साइल को दे दिया जो नबी के हाथ से खजूर मिलने पर खुश हो रहा था। जो नेमत का शुक्र करता है अल्लाह उसको बढ़ाता है। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, अपने घर तूने बुलाया, मैं तो इस काबिल न था।
मुद्दतों की प्यास को तू, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम ज़मज़म का पिलाया मैं तो इस काबिल न था, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, अपने सीने से लगाया मैं तो इस काबिल न था। हाथ जोड़ करके आपसे बड़े प्यारे माहौल में पैगाम देना चाह रहा हूं कि आप जाहिल रहे, आपके बाप दादा जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी औलाद को जाहिल रहने नहीं देंगे। इस पैगाम को लेकर के आप उठेंगे। नुक्ते की बात को याद रखिएगा, उम्र भर काम आएगी। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। बच्चे के लिए मकान, दुकान, जमीन खरीद रहे हैं और बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं, सबको बर्बाद कर देगा। आप अपने बच्चे को इल्म हासिल कराइए, बच्चा जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। नुक्ते की बात को याद रखिएगा, बिल्कुल लाइन ब्लाइन सुना रहा हूं, बाईपास आपको ले जा रहा हूं। आपको ज्यादा थका दूंगा तो मेरा सिंगल पंक्चर होगा, आपका डबल पंक्चर होगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। फरिश्ते से अफजल कौन है? आदम है, जबकि आदम मिट्टी से पैदा हुए और फरिश्ता नूर से पैदा हुआ। नूर से पैदा होने वाले को अफजल होना चाहिए, मिट्टी से पैदा होने वाले को अफजल नहीं होना चाहिए। आदम फरिश्ते से बढ़ करके क्यों हैं? क्योंकि फरिश्ते से ज्यादा आदम के पास इल्म था, इसलिए खाकी को नूरी पर फजीलत मिल गई। दूसरी बात याद रखिएगा, नुक्ते की बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म मिला है। जब हुस्न मिला तो मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, बाजार में बेच दिए गए। लेकिन जब इल्म मिला तो हुकूमत मिली, 90 साल तक हुकूमत किया। जब इल्म आता है तो अल्लाह कुर्सी का मालिक बना देता है, जब हुस्न आता है तो अल्लाह मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। हुस्न से भी बढ़कर के इल्म है। तीसरी बात को जरा याद रखिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम यहां हैं और मजलिस में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था उससे कहा कि आंख बंद करते ही दिल्ली से ज्यादा दूर जो तख्त है उसको यहां सकरेली ले आओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उस आदमी से जो ज्यादा पढ़ा लिखा था कि दिल्ली में जो तख्त है उसको आंख बंद करते ही, आंख खोलते ही सकरेली ले आओ। जिन्नात हार गया, हथियार डाल दिया। लेकिन जिसके पास ज्यादा इल्म था उसने कहा कि ये काट मैं चुटकी में कर सकता हूं, आप आंख बंद कीजिए, मैं खोलने के लिए कहूंगा, तख्त आपके सामने मौजूद होगा। वो आदमी कौन था? उसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। तीसरी बात को जरा याद रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। खिजर अलैहिस्सलाम ने 3 काम किए। कश्ती को फोड़ा तो कहा कि ये काम मैंने किया, दीवार को दुरुस्त कर दिया तो कहा कि ये काम खुदा ने किया, बच्चे को कत्ल कर दिया तो कहा ये काम मैंने किया, खुदा ने किया। अब देखिए 3 जुमले का क्या मतलब होता है। अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से माला माल फरमाए। जरा ध्यान रखिएगा, कश्ती को फोड़ा तो कहा मैंने फोड़ा, दीवार को दुरुस्त किया तो कहा कि खुदा ने दुरुस्त किया, बच्चे को कत्ल किया तो कहा कि मैंने कत्ल किया, खुदा ने कत्ल किया। कश्ती को जो फोड़ा और कहा मैंने फोड़ा, वहां नुकसान था इसलिए इल्जाम अपने सर ले लिया, कहा मैंने फोड़ा। दीवार को दुरुस्त किया, वहां नफा था, नफे को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया, इसलिए कहा कि खुदा ने दीवार को दुरुस्त किया। बच्चे को कत्ल किया, नाफरमान बच्चा था, उससे बेहतर बच्चा अल्लाह ने अता किया, तो वहां पर नफा भी था, नुकसान भी था, नुकसान को अपने सर ले लिया,
نفع کو خدا کے نام کر دیا، یہی سب سے بڑا علم ہے، یہی سب سے بڑا ادب ہے۔ جہاں آپ کا نقصان ہو جائے کہ یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوا، جہاں نفع ہو جائے کہ یہ خدا کی مہربانی سے ہوا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ایک بچی بارش میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہی، ادھر سے ادھر دوڑ رہی، ادھر سے ادھر دوڑ رہی۔ حسن بصری نے کہا کہ بیٹی اگر پیر سے پھسل جاؤ گی تو پیر ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بچی کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ میرا اگر پیر پھسلے گا تو پیر ہی ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ زبان سے پھسلو گے تو سیدھے جہنم میں جا کر کے گرو گے۔ 2-3 مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے بچے کے پاس علم ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بچے کے پاس اگر علم نہیں ہے تو یہ گدھا ہے، انسان کی شکل میں ہے، کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہ آپ کو بھی ترقی نہیں دے گا، سماج کو بھی ترقی نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، عالم سے دور مت بھاگیے ورنہ علم سے محروم ہو جائیے گا، مدرسے سے دور مت بھاگیے، آپ کا بچہ علم سے محروم ہو جائے گا، عالم سے نفرت مت کیجیے، اللہ کا عذاب آسمان سے زمین پر آ جائے گا۔ آپ جب کسی دکان کے میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسہ جب ہوتا ہے تو آپ کو سودا ملتا ہے، اگر آپ عالم کے پاس آئے، عالم سے محبت نہیں ہے تو آپ کو علم نہیں ہوگا۔ لکھا ہے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے، آج جو آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں، یہ کس کی برکت سے؟ عالم کی برکت سے۔ اگر عالم نہیں ہوتا تو جانور سے بھی بدتر ہوتے، جانور سے بھی بدتر زندگی گزارتے۔ 1857 میں اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی گئی، 52,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے، اور اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ یہ اسلام کیسے محفوظ رہا، باقی رہا؟ یہ مسلمان کیسے باقی رہے؟ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1867 میں دیوبند کا مدرسہ بن گیا، اس لیے اسلام باقی رہ گیا۔ اگر وہ مدرسہ نہیں بنتا تو ہندوستان اندلس بن جاتا۔ اس لیے مدرسے کی عزت کریں گے، مدرسے کو تعاون کم دیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو لنگڑا بچہ ہوگا اسی کو مدرسہ میں ڈالیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شے پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، سرو یہاں بھی نارا ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، کوثر یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ دوسرا مطالعہ نکل گیا، آپ نے ادب سے سن لیا، اس کی حفاظت فرما لی۔ اللہ آپ کو اس جہان میں خوش نصیب فرمائے، اس جہان میں خوش نصیب فرمائے۔ تیسرا مطالعہ آ رہا ہے، آپ لوگ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سن کر کے کان سے نکال دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان رکھیے گا۔ تیسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اس ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، لالچ میں نہیں آنا اور دھمکی میں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو بچانا ہے، لالچ میں نہیں آنا، کسی کی دھمکی میں نہیں پڑنا، چونکہ ایمان آپ کے پاس ہے تو سب کچھ ہے، ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا، وسیم رضوی ہو جائیے گا۔ پہلے وسیم رضوی مسلمان تھا، اب کیا ہو گیا؟ جتندر تیاگی ہو گیا۔ پہلے مرتا تو دفن ہوتا، اب کیا ہے؟ اب مرے گا تو جلایا جائے گا۔ یہ تو دنیا میں جلنا شروع ہوا، انجام جہنم میں پہنچنے کا ہے۔ ایمان کو بچا لیجئے، آپ سے بڑا کامیاب، آپ سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مطالعہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ انڈونیشیا ملک ہے،
پورا ملک مسلمانوں کا ہے، ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ وہاں پر اسلام کیسے آیا یہ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ دو مسلمان آئے تھے، دو صحابی آئے تھے، اور کس لیے آئے تھے؟ تجارت کے لیے، دکان چلانے کے لیے آئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے۔ دو صحابی آئے تھے، دو صحابی کی تجارت سے پورا ملک اسلام مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کیسے ہوا، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دکان کو کھولا، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لائن سے لگے ہوئے۔ کسی سے جھوٹ بول کر کے سودا نہیں بیچا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے دھوکہ نہیں کھائے، سچائی پر تجارت کی۔ اور جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا لگی، دکان بند کر دیا۔ اب گاہک نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 5 وقت میں دکان بند ہو رہی ہے، ظہر کے وقت میں الگ، فجر کے وقت میں الگ، ظہر کے وقت میں الگ، عصر کے وقت میں الگ، مغرب کے وقت میں الگ، عشاء کے وقت میں الگ۔ تو کہا کہ پہلے عبادت ہے، اس کے بعد تجارت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس پر پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ انڈونیشیا میں 2 مسلمان کی وجہ سے پورا ملک مسلمان ہوا۔ تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، جھوٹی تجارت نہیں، سچی تجارت کیا، دھوکہ نہیں کھائے، دھوکہ نہیں دیا، اور نماز کا وقت جیسے ہوا دکان بند کر دیا، نماز کا وقت جیسے ختم ہوا دکان کھول لیا۔ اس کی برکت سے پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا، ایمان سب سے زیادہ خوبصورت کس کا ہے؟ ہم لوگوں کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی نبی کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا تھا، فرشتہ ان کے سامنے اترتا تھا، اور ہم لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مسلمان ہو گئے۔ قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے بغیر قرآن پر ایمان لے آئے۔ فرشتے کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے بغیر ایمان لے آئے۔ خوبصورت اسلام ان کا تھا، ایمان ان کا تھا، خوبصورت ایمان ہمارا، اللہ کا شکر ہے۔ تیسری بات کو ذرا یاد رکھیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک لاٹھی سے 3 کام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کیے، ایک لاٹھی سے 3 کام۔ جادوگر سے مقابلہ ہوا، لاٹھی کو پھینکا، سانپ بن گیا، لاٹھی سانپ بن گئی، پہلا کام۔ فرعون پیچھے آ رہا ہے، دریا سامنے ہے، لاٹھی ماری، راستہ بن گیا، دوسرا انقلاب۔ میدان میں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پتھر پر لاٹھی ماری، چشمہ پھوٹ گیا۔ ایک لاٹھی سے اللہ کی 3 قدرت سامنے آئی۔ چوتھی بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، یہ ہندوستان ہے، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس لوگ لالچ کے لیے موبائل سے رابطہ کریں گے۔ آپ کی بیٹی کے بڑے موبائل میں فون آئے گا، اور وہ اجنبی لڑکا ہوگا، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہوگا، رشتہ دار بھی نہیں ہوگا اور قریب کا بھی نہیں ہوگا، دلی دور کا آدمی آپ کی بیٹی کو فون کرے گا۔ فون کر کے کیا کہے گا؟ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں آرام سے رکھوں گا، تم کو زمین بھی دوں گا، تم کو مکان بھی دوں گا، تم کو نوکری بھی دوں گا۔ آپ کی بیٹی سے کہے گا۔ آپ کی بیٹی دھوکے میں آ گئی، اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی، پتا چلا کہ وہ لڑکا مسلمان نہیں تھا، غیر تھا۔ آپ کی بیٹی اس کے دھوکے میں آئی، ایمان کا سودا کیا، آپ کی بیٹی ایمان سے باہر نکل گئی۔ یہ وہ طریقہ ہے مسلمان کی جورو بیٹی کو اسلام اور ایمان سے باہر نکالنے کا۔ پتا کریں گے لوگ کہ آپ کو کتنی بیٹی ہے، ان کو جب معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو 4 بیٹی ہے، تو 4 بیٹی پر 20 لاکھ خرچ ہونے والے، تو وہ کہیں گے کہ تم ایک ایک کر کے اگر اپنی بیٹی کا نکاح مسلمان سے کرو گے تو تمہیں 20 لاکھ روپے کا نشانہ پار کرنا پڑے گا، اور جب آپ کی بیٹی اس دھوکے میں پڑے گی تو فری میں نکاح ہو جائے گا۔ فری میں نکاح ضرور ہوگا، لیکن آپ کی بیٹی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہ بہت خطرناک دور چل رہا ہے۔ پہلے باہر حملہ ہوتا تھا، اب گھر کے اندر حملہ ہو رہا ہے، ہماری جورو بیٹی پر حملہ ہو رہا ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں،
اس کو ادب سے سنیے گا. ایک مسلمان سپاہی گرفتار ہو گیا, بہت خوبصورت تھا, صحابی تھے, خوبصورت تھے. تو بادشاہ نے لالچ دیا کہ تم اگر اسلام چھوڑ دو گے میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح دے دوں گا, داماد بنا لوں گا, دامادی مل جائے گی. اگر تم اسلام چھوڑ دو گے, عیسائی بن جاؤ گے, تو ہم تمہیں سپہ سالار بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا, میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. تمہاری بیٹی کے چکر میں نکاح کے لیے اور تمہاری دولت کے چکر میں سپہ سالار بننے کے لیے اپنے ایمان کی دولت کو کھو نہیں سکتا. تو دھمکی دی, اگر تم ایمان نہیں دو گے تو تمہاری جان لے لیں گے. تو کہا کہ ایک جان کیا, اگر جسم کے بال کے برابر بھی مجھ کو جان ہوگی تو ایک ایک کر کے جان تو دے سکتا ہوں, اپنا ایمان نہیں دے سکتا. اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ اس ہندوستان میں رہیں گے, ایمان کو بچائیں گے, ایمان کے ساتھ رہیں گے, جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آدمی گھر سے ترقی کرتا ہے اور گھر سے برباد ہوتا ہے. یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آج آپ میرے پیغام کی حفاظت کر لیجئے, آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گھر کا مسئلہ گھر میں حل نہیں ہوگا, عدالت میں جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے سیدھے بائی پاس جا رہے ہیں, دھیان دیجئے گا. بڑا پیارا بہت خوبصورت پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کا نقصان ہوا ہے, آپ نے بدلہ لے لیا, جتنا نقصان ہوا اتنا بدلہ لیا. اس کا نام ہے اخلاق حمیدہ. اور آپ نے معاف کر دیا, بدلہ نہیں لیا. اس کا نام ہے اخلاق کریمہ. آپ نے معاف بھی کر دیا, الٹا احسان بھی کیا. اس کا نام ہے اخلاق عظیمہ. یہ ہمارے نبی کو ملا, انشاءاللہ اسی پر ہم نبی کے امتی ہیں, نبی کے نام لیوا ہیں, اسی پر قائم رہیں گے. دوسرے کو معاف بھی کریں گے اور دوسرے کے اوپر احسان بھی کریں گے. تیسری بات یاد رکھیے, بھائی کا جھگڑا بھائی سے ہے, کیسے ختم ہوگا؟ بہو کا جھگڑا ساس سے ہے, کیسے ختم ہوگا؟ پڑوسی کا جھگڑا پڑوسی سے ہے, کیسے ختم ہوگا؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں, جھگڑا ختم ہو جائے گا. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں پڑوسی کے لیے پسند کیجئے, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنی گھر والی کے لیے پسند کیجئے. نفع پسند ہے آپ کو اپنے لیے, دوسرے کے لیے نفع پسند کیجئے. نقصان آپ کو پسند نہیں ہے اپنے لیے, دوسرے کے لیے نقصان پسند مت کیجئے, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تیسری بات کو یاد رکھیے, تیسری بات کو دھیان سے سنیے گا. مکان بک رہا ہے, مکان کی قیمت ہے 2000 سونے کے سکے. تو خریدنے والے نے کہا یار تم تو زیادہ دام بتا رہے ہو, 1000 کا مکان ہے تم 2000 میں بیچ رہے ہو, مکان تو 1000 کا ہے تم 2000 میں بیچ رہے ہو. تو اس کا جواب سنیے, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. کتنا اچھا مسلمان محلہ تھا, اور آج مسلمانوں کے محلے میں کوئی غیر رہنے کے لیے ڈرتا. پہلے غیر جو ہے مرتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے مرتا تھا, آج ڈرتا. کتنا انقلاب آیا, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. مکان بک رہا ہے, قیمت خریدار پوچھ رہا کتنے کا مکان ہے, تو کہا 2000. سونے کے سکے دینے پڑیں گے تب مکان ملے گا. یار 1000 کا مکان تم 2000 میں بیچ رہے ہو. کہ مکان تو 1000 کا ہے لیکن مکان کے بغل میں مسلمان ہے, اس مسلمان کی وجہ سے اتنا اچھا پڑوسی تم کو نہیں ملے گا. میرے مکان کی قیمت ڈبل ہو گئی, لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ. یہ تھا مسلمان. چوتھی بات کو یاد رکھیے گا,
नबी की मजलिस में मसला पूछा जा रहा, औरत है, नमाज बहुत पढ़ती है, रोज़ा बहुत रखती है, नमाज बहुत पढ़ती है, रोज़ा बहुत रखती है, लेकिन गाली बहुत बोलती है। नमाज बहुत पढ़ती है, रोज़ा बहुत रखती है, लेकिन गाली बहुत बोलती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नमी है, जन्नत में नहीं जाएगी। दूसरी औरत के बारे में पूछा, नमाज कम पढ़ती है, रोज़ा कम रखती है, लेकिन गाली नहीं बोलती, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बहुत अच्छी औरत है, जन्नत में जाएगी, जहन्नम में नहीं। आखिरी बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आप दिल्ली जाते हैं, निजामुद्दीन जाते, उनकी खिदमत में एक जवान आया, तो पूछा कि भाई क्यों आए हो, क्यों तुम्हारी हालत बदली हुई है, क्यों आए हो, कैसे आए हो? तो जरा इधर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, जल्द से आपका नमूना खत्म हो रहा नहीं, मिसाल खत्म हो रही, ध्यान सुनिएगा। कहा कि मेरा भाई मेरे लिए कांटा बिछाता है, मेरा भाई मेरे लिए कांटा बिछा रहा है, मैं उसको माफ नहीं करना चाहता हूं, बदला लेना चाहता हूं, मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता हूं, चूंकि मेरे लिए वो कांटा बिछा रहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। तो ख्वाजा ने कहा अगर तुम भी बदला लोगे, वो कांटा बिछा रहा है, तुम भी कांटा बिछाओगे, तो दुनिया में फूल नहीं निकलेगा, कांटा ही उगेगा। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे रास्ते में कांटा बिछा रहा है तो तुम उसे माफ कर दो, बदला मत लो, ताकि कांटा खत्म हो जाए और फूल ही फूल निकले। इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, गिरने से पहले थोड़ा संभलना भी सीख लो, गिरने से पहले थोड़ा संभलना भी सीख लो। तुम बाद में बसाना किसी चंद्रलोक को, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। आप कैसे तरक्की करेंगे ये राज आपको बता रहा हूं, माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूं। चे जाए कि उनकी तादाद बहुत मुट्ठी भर है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत और बड़ा प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गया, 5 से 7 मिनट में आपका जलसा निकल जाएगा। आपने ध्यान से सुन लिया, इज्जत आबरू बचा ली, आप बेहतरीन मेज़बान साबित हुए, आपने सुना भी, समझा भी, और मेज़बानी का आपने हक अदा कर दिया। 1857 के बाद अंग्रेज ने कहा मुसलमानों को ख़त्म करना है तो कुरान को ख़त्म कर दो। अंग्रेज ने कहा 1857 के बाद अगर मुसलमान को ख़त्म करना है तो उलमा को ख़त्म कर दो। 1857 के बाद अंग्रेज ने कहा मुसलमानों को ख़त्म करना है तो मुसलमान बच्चों को मदरसे से उठा दो, स्कूल में दाखिल कर दो, अंग्रेजी के रंग में रंग डालो, मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं आपको ज़रा ध्यान इससे सुनिएगा इसको। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन पहले अपने बच्चे को उर्दू पढ़ा लीजिएगा, कुरान पढ़ा लीजिएगा। अगर आपका बच्चा सिर्फ स्कूल चला गया, मदरसे की उसको हवा नहीं लगी, मदरसे की तालीम उसको नहीं मिली, तो जानते क्या होगा? वो अंग्रेज का तरफदार हो जाएगा, उसको अंग्रेजी मालूम होगी, अपने मजहब से बेखबर होगा, अपने मजहब का मुखालिफ हो जाएगा। पहले मजहब का मुखालिफ होगा, उसके बाद कुरान का मुखालिफ होगा, उसके बाद नबी का मुखालिफ होगा। जो हाल वसीम रिजवी का हुआ वही आपके बच्चे का होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, स्कूल की तालीम दिलाइए, शौक से दिलाइए। काजी वसी साहब दामद बरकातुहुम, इमारत शरिया के काजी साहब है, वो कहते हैं
کہ مسلمان ہر خاندان میں ایک ڈی ایم ہونا چاہیے، ایک مفتی ہونا چاہیے، تب آپ اس دور میں ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ شوق سے پڑھائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنا لیجیے۔ دوسری بات اور دھیان میں رکھنے کی ہے، بچے سے زیادہ بچی کو تعلیم دلائیے، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں، آپ جب بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے تو بیٹی اچھی ہوگی، جب وہ بیٹی اچھی ہوگی تو بیوی اچھی ہوگی، جب وہ بیوی اچھی ہوگی تو ماں اچھی ہوگی، جب وہ ماں اچھی ہوگی تو ساس اچھی ہوگی۔ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، بیٹا سے زیادہ آپ تعلیم دلائیں گے تو آپ کے سماج کو اچھی بیوی ملے گی، اچھی بہو ملے گی، اچھی ماں ملے گی، اچھی ساس ملے گی۔ کہاوت مشہور ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ ایک راز کو سنیے، سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک راز سنا رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، اس حملے کو کہتے ہیں تاتاری حملہ۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، لاکھوں کروڑوں مسلمان کو کاٹ کر کے بغداد پر پل بنا دیا گیا، لاکھوں کروڑوں مسلمان کو کاٹ کر کے، لاکھوں کروڑوں مسلمان کی جورو بیٹی کو زبردستی اپنے گھر میں رکھ لیا۔ مسلمان نے تلوار اٹھائی، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا، لاکھوں کروڑوں مسلمان کٹ گئے۔ 700 سال کے بعد بیوی کو بھی نہیں بچا سکے، بیٹی کو بھی نہیں بچا سکے، دشمنوں نے زبردستی مسلمان کی جورو بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اب میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے؟ یہ مسلمان عورت تھی، دشمن کے گھر میں تھی، اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا، پڑھی لکھی لڑکی تھی، پڑھی لکھی عورت تھی۔ جو تلوار اٹھانے والے تھے، مسلمان کو قتل کرنے والے تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو طاقت عورت کی تعلیم میں ہے وہ مرد کی تلوار میں نہیں ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر